تو حاجبین جو تھے حکومت کے، انہوں نے امام کو روکنا چاہا کہ ابھی آپ طواف نہیں کر سکتے، ابھی حاکم وقت طواف کر رہا ہے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ خدا کا گھر ہے نا، اس میں شہر والے ہوں کہ باہر والے ہوں، اعتکاف کرنے والے ہوں کہ بادیہ نشین ہوں، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں دونوں برابر۔ تو وہ اپنا طواف کریں، ہم اپنا طواف کریں گے، باقی سب تو ویسے ہی پروٹوکول دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اور امام کا جواب سن کر ہارون کہتا ہے ارے انہیں طواف کرنے دو۔ پتا چلا جو قرآن کے ساتھ بولتا ہو اس کی زبان کے سامنے بھلا کون بات کر سکتا ہے؟ یعنی جہاں عقل کا سپاہی آگے آگے ہو، جہل کے سپاہی کو شکست ہو جاتی ہے۔ امام آگے، اور عجیب مشکل کیا پیش آئی کہ اس سے آگے آگے وہ طواف کرتا ہے، اس سے آگے امام چلتے ہیں۔ وہ طواف کے بعد یا طواف کے درمیان حجر اسود کے پاس آتا، اس سے پہلے امام پہنچ جاتے ہیں۔ وہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ نماز کے لیے آتا، اس سے پہلے امام پہنچ جاتے۔ یوں کہیے زچ کر دیا حجت خدا نے اس کو جو سراپا تھا نجس۔ کیا کر سکتا تھا؟ کتنا غصہ اسے آیا ہوگا، اور آپ نے اپنے اعمال کو انجام دے کے آپ مصروف دعا ہو گئے۔ بڑا تل ملایا ہوا ہے، کہتا ہے بلا کے لاؤ اس کو۔ وہ ہے کون؟ ہم سے آگے 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 چل ہے کون؟ یہ بلا کے لاؤ اس کو۔ جب حاجب سپاہی پہنچے بلانے کے لیے، امام بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ذکر خدا میں، کہا چلیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہ اگر ان کو مجھ سے ملنے کی ضرورت ہے تو چل کے میرے پاس، مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر اعتبار سے امام نے سیرت کو پیش کیا ہے۔ کہیں وہ کیفیت ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور کہیں یہ کیفیت ہے کہ آپ کی زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ، کیونکہ ہر ایک موقع اور محل کی مناسبت سے سیرت کے پیغامات الگ الگ۔ امام نے ارشاد فرمایا اس سے ملنا تو میرے پاس چل کر آ جائے۔ حاجب کچھ نہ کر سکے۔ چلیں ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ حرم کا احترام باقی تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واپس آ گئے، آ کے بیان کیا اس سے ہارون سے کہ بھائی وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو کہتے ہیں اگر آپ کو ملنا آپ آئیے۔ یہ خود اٹھ کر گیا، اور جب سامنے پہنچ گیا تو کہنے لگا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا خدا کا گھر ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بٹھاتے اسی کو ہیں جو امام والا ہو، ورنہ بہت سارے بیٹھنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہم بیٹھ جائیں، اور امام ہر کس و ناکس کو کہاں بٹھاتے تھے؟ اٹھاتے بھی تھے اور بٹھاتے بھی تھے، مگر دیکھ کے اٹھاتے تھے اور دیکھ کے بٹھاتے تھے۔ بیٹھ گیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر سوال علم حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ویسے بیٹھ جیسے کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا۔ ابھی تو چوڑا ہو کے بیٹھا تھا اور اب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ہر ایک
سپاہی عقل کی جنگ ہو رہی تھی سپاہی جہل کے ساتھ، اور کیا شمشیریں چمک رہی تھیں حرم کے صحن میں، عقل کے سپاہیوں کی جہل کے سپاہیوں کے خلاف۔ مجبور ہو گیا اپنے انداز نشست کو تبدیل کیا، دونوں زانو تہ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا جملہ ہے، ابھی تک ظاہری اعتبار سے یہ بالکل نادان بنا ہوا تو مولا کو جانتا ہی نہ ہو۔ اب جب بیٹھ گیا، اب سوال کرو۔ سوال کیا کیا؟ کہتا اگر جواب صحیح نہیں دیا تو گردن اتار دی جائے گی آپ کی۔ یہ دھمکی بھی ملی روایت میں۔ سوال کیا ہے کہ دین کیا ہے؟ فرمائے دین 1، 5، 17، 34، 95، 153، 40 میں 1، 200 میں 5، 12 میں 1، زندگی بھر 1 اور 1 کے بدلے 1۔ اس نے یہ سنا تو حیران ہو گیا، دین پوچھا تھا تم نے گنتی شروع کر دی، یعنی یہ حساب کہاں سے لے کر آگے؟ دین بتا مجھے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی، کفا بنا حاسبین، خدا کہتا ہے ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اگر دین حساب کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو خدا قیامت میں حساب کیوں لیتا؟ امام کہتا دین کو سمجھانے کا طریقہ امام موسی کاظم کی بارگاہ مقدس ہے۔ پورا مجمع حرم میں جمع ہو چکا ہے، اور اب یہ مکالمہ ہے معصوم کا تفصیل بتاؤ، اگر تفصیل صحیح ہوئی تو تمہیں انعام میں دینار کی ایک تھیلی دیں گے، دینار سے بھرا ہوا ایک پاؤچ دیں گے، پیکٹ دیں گے۔ امام نے ارشاد فرمائی یہ سوال کی وجہ سے دو گے یا جواب کی بنیاد پہ دو گے؟ جواب کی بنیاد پہ دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا سنو، میں نے کہا 1 تو 1 کا مطلب ہے توحید، میں نے کہا 5 تو 5 کا مطلب ہے نماز پنجگانہ، میں نے کہا اس کے بعد 17 تو 5 نمازوں کی رکعات کی تعداد 17، میں نے کہا اس کے بعد 34 تو 17 رکعات کے سجدے ہیں 34، اور ان 17 رکعات میں جو تکبیرات مستحبات ہیں ان کی تعداد ہے 94۔ جب میں نے اس کو تلاش بڑا کیا تو 95 تو مجھے مل رہی ہیں، 5 تکبیرات قنوت کی نکال کر 90 بن رہی۔ بہرحال ہو سکتا ہے راوی کا اشتباہ ہو، 94 سے لکھا 95۔ اس کے بعد فرماتے اور ان 17 رکعات میں جو تسبیحات، تکبیرات الگ، تسبیحات ہیں وہ 153 اور یہ بالکل ایک رکعت میں جو تسبیحات ہیں، رکوع میں 3، پہلے سجدے میں 3 اور اس کے بعد کے سجدے میں 3، 3 3 اور 3، ایک رکعت میں 9 ہو گئے، اور 17 رکعات کو ملٹی پلائی کریں 17 کو 9 سے تو پہنچ جائیں گے امام کے جملے مقدس۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى حساب بنا کے آئے تھے مولا، بنا کے نہیں آئے تھے۔ امام ارشاد فرماتے تھے حساب خود بخود بنتا جاتا تھا۔ اور پھر جو میں نے تم سے کہا کہ 40 میں 1 تو یہ 40 میں 1 یہ دینار کی زکوٰۃ ہے، سونے کی اشرفی کی زکوٰۃ ہے۔
میں نے کہا 200 میں 5 تو یہ چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ 12 میں 1 تو ماہ رمضان، 1 مہینے کے واجب روزے۔ پھر میں نے کہا زندگی بھر میں 1 تو یہ حج۔ میں نے کہا 1 کے بدلے 1 تو یہ دیت۔ تو امام نے توحید سے دیت تک سب سمیٹ دیا۔ اس نے امام کے الفاظ سنے، کہا حاجی سے لاؤ دینار کا پیکٹ لے آؤ۔ دینار کا پیکٹ امام کو دیا۔ امام نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا، ارشاد فرمایا اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر تم نے جواب صحیح دیا تو یہ پیکٹ میں تمہیں واپس دے دوں گا، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تمہیں 1 پیکٹ اور دینا پڑے گا تاکہ میں فقراء میں اور بانٹ سکوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ حوصلہ چاہیے، خدا پہ بھروسہ چاہیے۔ بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، اور یہ روایت کتاب بحار الانوار سے پڑھ رہا۔ امام نے اب جو سوال کیا وہ سوال بڑا عجیب سا ہے۔ وہ سوال ایسا ہے کہ شاید بہت زیادہ کھول کے میں بیان نہ کر سکوں۔ یعنی آپ دیکھیں سوال کس سے کر رہے ہیں مولا، جو اپنے زمانے کا اسلامی حکومت کا حکمران ہے، گورنر ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ، یہ جو نجاست حیوان میں یہ چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کیڑوں کی ماں ان کیڑوں کو دودھ پلاتی ہے یا دانہ بھراتی ہے؟ میں نے الفاظ کو بڑے سکون سے محفوظ کیا کہ منبر کے آداب کے لحاظ سے پیش کر سکوں۔ حیوان کی نجاست میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کیڑے کی ماں اپنے اولاد کو کیا دودھ پلاتی ہے یا دانہ بھراتی ہے؟ اگر یہ سوال کسی اور سے بھی کیا جائے تو اس کا جو دماغ کا درجہ حرارت ہوگا کتنا اوپر جائے گا۔ اس سوال بھی مجھ سے کیا وہ والا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے غصہ کیا نا، امام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خدا قوم پر ایسے افراد کو ہی چھوڑ دیتا ہے جیسی قوم کی عقل ہو ویسے حکمران ملتے ہیں۔ تب جیسے عقل ہے قوم کی ویسے حکمران ہیں۔ تم سے جو سوال کیا جائے تمہیں جواب دینا چاہیے۔ اب جواب آتا ہے یا نہیں آتا، جواب تو دو۔ میں نہیں جانتا۔ امام نے ارشاد فرمایا سنو، پروردگار عالم نے ان کیڑوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں خون نہیں ہوتا، ان کی غذا مٹی ہوتی ہے۔ جب ان کے یہاں نسل آگے بڑھتی ہے تو ان کی مادہ اپنی اولاد کو نہ تو دودھ پلا سکتی ہے اور نہ دانہ بھرا سکتی ہے، یہ مٹی پر نکل کے مٹی ہی کھا کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی باریک چیز کو امام نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور اشرفیوں کی امام کے ہاتھ، اور مولا کہاں اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، سب بانٹ بانٹ کے چلے آئے۔ بعد میں کہتے یہ تاریخ کے پوچھوایا اس نے یہ تھے کون؟ کہ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام۔ تو امام کے علمی مظاہر میں سے ایک مظہر، صرف ایک مظہر میں نے پیش کیا۔ اور اب آئیے، چونکہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے کچھ چیزیں پیش کرتے کرتے یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا ہوں۔ کان کا مسئلہ حل ہو گیا؟
اب آج رہ گیا آنکھ کا مسئلہ، اور آنکھ کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا۔ راوی کا نام اگر مجھے اشتباہ نہ ہو تو یہ ابن مصعب لکھا گیا۔ اس نے امام سے سوال کیا، مولا میری آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں، ساتویں امام کی بارگاہ میں سوال کیا، آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں، اور انسان کے اعضاء و جوارے میں بصارت کی اہمیت کتنی ہے۔ آنکھیں بڑی کمزور، اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ مجھے رات میں تو سمجھیں دکھائی دیتا ہی نہیں۔ جو لفظ استعمال کیا روایت میں اس کا ترجمہ شب کور ہے۔